5 اگست 2019 سے پہلے کی ریاست جموں و کشمیر اگرچہ انتظامی طور پر اب مرکز کے زیر انتظام ایک علاقہ ہے، لیکن رقبہ اور جغرافیائی اعتبار سے یہ کئی ایک ملکوں سے بڑا خطہ ہے۔ 1947 سے قبل یہ ریاست ڈوگرا راجگان کے ماتحت تھی، جو نسل در نسل مہاراجہ ہری سنگھ تک سلسلہ وار چلتا رہا، جن کا مورث سے اعلیٰ مہاراجہ گلاب سنگھ تھا، جو کبھی پنجاب کے راجہ رنجیت سنگھ کی فوج میں پہلے سپاہی اور بعد میں سالار اعلیٰ رہ چکا تھا۔ اس کی قابلیت کو دیکھ کر مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ریاست جموں و کشمیر کو اس کے سپرد کر دیا اور یہاں کی حکومت اس کو سونپ دی۔ آزادی ہند کے بعد راجہ ہری سنگھ کو صدر ریاست بنایا گیا اور گوپال شرما کو پہلا وزیر اعظم بنایا گیا۔ اس کے بعد 1948 میں ہی شیخ محمد عبداللہ کو وزیر اعظم بنایا گیا اور پھر 1953 میں بخشی غلام محمد کو وزیر اعظم اور ڈاکٹر کرن سنگھ کو صدر ریاست بنایا گیا۔ اس کے بعد 1964 میں خواجہ شمس الدین وزیر اعظم بنے اور اس کے فوراً بعد 1965 میں غلام محمد صادق وزیر اعظم اور پھر 1971 میں سید میر قاسم کو پہلی بار وزیر اعلیٰ بنایا گیا اور صدر ریاست کو ہٹا کر مہاراجہ کرن سنگھ کو پہلا گورنر بنایا گیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا اور 31 اکتوبر 2019 کو گورنر کو بھی ہٹا کر لیفٹیننٹ گورنر تعینات کر دیا گیا۔ دوستو، ہندوستان کا تاج اور زمین پر فردوس بری کی نظیر، جنت بے مثال اور لاسانی آبشاروں و لیلات سبززاروں کی یہ دھرتی انسان کی طبیعت سلیم کی خاطر ایک فرد بخش مقام ہے اور اس کے خوشنما مناظر ہر صاحب فطرت کو دعوت کشش دیتے رہتے ہیں۔ جموں و کشمیر کا حسین و جمیل علاقہ قدرتی حسن کے ساتھ ساتھ اپنی خوبصورت وادیوں میں رنگ برنگی تہذیب اور ثقافت و تمدن و مذہب کی جھلکیاں بھی سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس کے 3 خطے جموں، کشمیر اور لداخ، جو اس وقت انتظامی امور میں الگ ہے۔ ہر ایک خطے کی الگ الگ پہچان ہے، ہر ایک کی زبان اور کلچر، رہن سہن، رسم و رواج و موسمی تغیر و تبدل کے تیر، خورد و نوش کی مرغوب مزاجی لباس کی جھلکیاں اور آب و ہوا بھی مختلف ہے۔ جموں کے علاقے میں ڈوگری، گوجری، پہاڑی، پنجابی اور کشمیری زبانیں بولی جاتی ہیں۔ لوگوں کی مرغوب غذا گندم، مکی، چاول، گوشت، مچھلی اور دال روٹی ہے۔ یہاں کا موسم قدرے معتدل ہے، شدید سردی و گرمی سے منعکس نہیں ہے۔ مختلف
مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آپسی بھائی چارگی کا زندہ ثبوت ہیں۔ یہاں کے لوگ بغیر مذہب و ملت کے زندگی بسر کرتے ہیں، گویا یہاں کی زبان پیار اور یہاں کا ایمان انسانیت ہے۔ جموں کشمیر کے لوگ بھائی چارے کی ایک مثال ہیں اور ان لوگوں میں وطن پرستی پھوٹ پھوٹ کرتی ہے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ ہر قوم کی ترقی کا راز اس بات میں مضمر ہے کہ اس قوم کے لوگ کس حد تک وطن پرست ہیں، اور یہ صرف جموں کشمیر کے لوگوں میں پھوٹ پھوٹ کرتی ہے۔ جب بھی ملک دشمن عناصر نے سر اٹھایا تو ہمارے شعراء حضرات یوں لکھتے ہیں کہ تمہاری شر پرستی سے جلے ہیں کتنے گھر دیکھو، کٹے ہیں کتنے سر اس کا تمہیں احساس کیا ہوگا، اور بہالو خون سڑکوں پر مگر اتنا بھی سوچا ہے وطن جب خون مانگے گا تمہارے پاس کیا ہوگا۔ دوستو، جموں کشمیر 3 ملکوں کے ساتھ اپنا بارڈر شیئر کرتا ہے: پاکستان، چائنا، افغانستان۔ پاکستان اور جموں کشمیر کے بارڈر کو LOC کہتے ہیں، لائن آف کنٹرول، اور چائنا اور ہندوستان کے بارڈر کو LAC کہتے ہیں، لائن آف ایکچوئل کنٹرول۔ ہندوستان اور پاکستان کے بارڈر پر ہمیشہ حالات ناسازگار بنے رہتے ہیں، جس سے وہاں کے رہنے والے لوگوں کو بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں۔ دوستو، شادی بیاہ وغیرہ کی محفلیں لوک ناچ اور یہاں کے کلچر کا نظارہ پیش کرتی رہتی ہیں۔ لباس میں یہاں کے لوگ شلوار قمیض، کرتا پاجامہ اور پتلون وغیرہ پہنتے ہیں۔ کشمیر میں اکثر کشمیری زبان بولی جاتی ہے اور گائے گائے گوجری، پہاڑی اور پنجابی بھی بولی جاتی ہے۔ لوگ چاول اور گوشت و نمکین چائے کے بہت شوقین ہیں۔ کشمیر میں وازوان بہت ہی مشہور ہے اور وازوان گوشت کی کئی قسمیں ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔ ایرانی طرز زندگی کا نفیس رہن سہن دیکھنے کو ملتا ہے۔ مہمان نوازی لوگوں کا تہذیبی ورثہ ہے۔ خوش مزاجی اور کشمیری لوک کلچر بڑا دل فریب ہوتا ہے۔ لباس میں کشمیری لوگ اکثر شلوار قمیض ہی پہنتے ہیں اور پتلون بھی پہنتے ہیں۔ فیرن کشمیری تہذیب کی نمایاں شناخت ہے۔ زیادہ تر مسلم آبادی ہے، مگر کہیں کہیں سکھ اور کشمیری پنڈت بھی آباد ہیں۔ خوش مزاجی اور کشمیری لوک کلچر بڑا دل فریب ہوتا ہے۔ لباس میں کشمیری لوگ اکثر شلوار قمیض بھی پہنتے ہیں اور پتلون بھی پہنتے ہیں۔ فیرن کشمیری تہذیب کی نمایاں شناخت ہے۔ زیادہ تر مسلم آبادی ہے، مگر کہیں کہیں سکھ اور کشمیری پنڈت بھی آباد ہیں۔ یہاں کا موسم بہار اور سرما میں انتہائی خوشگوار ہوتا ہے۔ گلپوش وادیوں میں سبزہ زاروں اور ٹھنڈے و میٹھے آبشاروں کا دیدہ زیب منظر ہر دیکھنے والے کو حیرت میں غرق کر دیتا ہے۔
اسی طرح خطہ لداخ میں اکثر لوگ بدھ مت مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور لداخی زبان بولتے ہیں۔ کھانے میں چاول سبزیوں کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں اور مچھلی گوشت کے بھی شوقین ہیں۔ چائے کا چسکا بھی لیتے ہیں۔ یہاں موسم شدید سرد ہوتا ہے اور گرمیوں میں کچھ راحت بخش ہو جاتا ہے۔ جموں کشمیر میں بہت سارے سیاحتی مقامات پائے جاتے ہیں۔ یہاں کا موسم اور آب و ہوا صحت کے لیے قدرت کا ایک نادر عطیہ ہے۔ کشمیر وادی کا اگر ذکر کریں تو وہاں پہ گلمرگ، پہلگام، سونامرگ، یوسمرگ، کھیلن مرگ، دودھ پتھری، لولاب اور بہت سارے صحت افزا مقامات ہیں۔ پہاڑوں کے بیچ میں بسا ہوا خوبصورت کشمیر کی وادی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ جھیل ڈل کو دیکھنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ گلمرگ کی خوبصورت وادیاں اور پہاڑوں پہ برف سے لدی ہوئی جنگل اور خوبصورت منظر والے چشمے پوری دنیا کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں۔ امرناتھ، چرار شریف، حضرت بل، مخدوم صاحب، ہری پربت، خانیار، خانقاہ معلیٰ، زیارت شاہ ہمدان، تاریخی جامع مسجد اور جھیل ڈل، وولر، مغل باغات وغیرہ کے علاوہ بہت سارے مذہبی و صحت افزا جگہیں ہیں جو قابل دید ہیں۔ اسی طرح جموں میں قلعہ بہو ماتا ویشنو دیوی، رگھوناتھ مندر، راجوری میں زیارت شاہدرہ شریف، پونچھ میں زیارت سائیں میرا بخش، چھوٹے شاہ، سائیں الہی بخش، بڈھا امرناتھ، ننگالی صاحب جیسے مذہبی مقامات کے علاوہ پتنی ٹاپ، مانسر، سروئی سر، راجوری میں بشت ناٹ، ہاتھی پہاڑ، پونچھ میں سری مستان، نوری چھم، ہل کاکا، جبی توتی، وانسی، نین سکھ، سلطان پتری، نندی چھول، مہولسر، سری منگیانا جیسے اہم ترین صحت افزا مقامات بڑے دلکش اور خوبصورت ہیں۔ جموں کے علاقہ میں ڈوگری، گوجری، پہاڑی، پنجابی اور کشمیری زبان بولی جاتی ہے۔
دوستو جموں کشمیر ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پہ آپ سردیوں میں بھی آ سکتے ہیں، گرمیوں میں بھی آ سکتے ہیں، پورے 12 مہینے ایسی جگہ یہاں پہ ہیں جہاں پہ ٹورسٹ یہاں آ کر لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہاں کا کلچر، یہاں کا تہذیب، یہاں کا تمدن، یہاں کا بھائی چارہ، یہاں کا دوستی، ایکتا پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں کا رہن سہن، یہاں کا کھان پین اور یہاں کی خوبصورتی اپنے آپ میں ایک آئیڈینٹی ہے۔ ہر مذہب کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں۔ تین خطے اور تینوں کا موسم الگ الگ، تینوں خطوں میں زبانیں الگ الگ، لیکن پھر بھی تین کے تین خطے ایک ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس علاقے کے بارے میں سن کر اور یہاں کے خوبصورت پہاڑوں، لہلاتے کھیت، خوبصورت مرگیں اور بہترین چشمے، نیلے دریا اور خوبصورت جھیل ڈل، ماتا ویشنو دیوی، شاہدرہ شریف اور خوبصورت مناظر دیکھ کر آپ اٹریکٹ ہوں گے اور جموں کشمیر میں آپ ضرور تشریف لائیں گے۔ یہاں پہ کشمیر میں کشمیری فوک، جموں میں ڈوگری فوک اور لداخ میں لداخی فوک بہت مشہور ہے۔ پونچھ رجوری جو کہ پیر پنجال علاقہ ہے، جس کو ہم پیر پنجال کہتے ہیں، وہ کشمیر کے ساتھ ایک بہترین اور خوبصورت روڈ، مغل روڈ جس کو بولتے ہیں، اس سے جڑا ہوا ہے، جس میں بھی بہت سارے سیر و تفریح کے نظارے آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ جموں کشمیر ایک خوبصورت وادی، سرمائی ریاست کشمیر جموں اور گرمائی ریاست کشمیر۔ دربار منہ سردیوں میں جموں میں ہو جاتا ہے اور گرمیوں میں سری نگر میں ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو، یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہوگی۔ بہت